دور صحابہ میں نکاح کیسے ہوتے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے شوہر نے طلاق دی تو حضرت معاویہ اور ابو الجہم رضی اللہ عنہما نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک طلاق یافتہ عورت کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے قریشی سردار، ابن سردار اور حضرت ابو الجہم بیک وقت دو شخصیات نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ بنت قیس کے اولیاء سے فرمایا کہ معاویہ انتہائی فقیر و مسکین ہے، لہٰذا ان سے اپنی بچی کا نکاح نہ کرو۔ اور رہے ابو الجہم تو وہ ایسی سخت طبیعت کے ہیں کہ ان کی لاٹھی ان کے کندھے سے کبھی نہیں اترتی، لہٰذا ان دونوں کو چھوڑ کر اسامہ بن زید سے نکاح کرو۔ دیکھیں کیسا معاشرہ تھا کہ بیوہ کے لیے اتنے بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مداخلت کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب تعدد ازواج کی برکات تھی۔ اسماء بنت امیس جو اپنے جوان شوہر جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ موتہ میں شہید ہونے کے بعد بیوہ ہو گئیں، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ابھی عدت گزری ہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، جسے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح فرمایا اور پھر ولیمہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر حضرت اسماء بنت امیس نے یوں کہہ کر انکار کر دیا، اے ابو الحسن آپ رہنے دیں، کیونکہ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کی طبیعت میں سنجیدگی نہیں۔ دیکھیں اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سوچتے کہ میں تو پہلے ہی 2 شادیاں کر چکا ہوں، مزید ایک اور شادی سے کہیں پہلی 2 کا ثواب بھی کم نہ ہو جائے، یا خواہ مخواہ مجھے خود پر اتنے سارے بال بچوں کی فکر مسلط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیویوں میں عدل نہ ہو سکا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا اطمینان قلب کے ساتھ دین و دنیا کے کاموں میں ہمہ مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسماء بنت قیس کی طرف حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا جو انہوں نے قبول کر لیا۔ صحابہ اکرام کے واقعات میں ایسا بکثرت ملے گا کہ ایک عورت 4 مرتبہ بیوہ ہوئی اور کبھی بھی اس کو شادی میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، نہ تو وظیفے پڑے اور نہ ہی بزرگوں سے دعائیں کروانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے یہ کہہ کر پیغام مسترد کر دیا کہ مجھے ان سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں۔ امیر المومنین نے ایک پیغام ام ابان بنت عتبہ بن شیبہ کی طرف بھیجا۔ ام ابان رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کیونکہ آپ سخت طبیعت کے ہیں۔ سارے انکار اس لیے ہو رہے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ ہمیں اپنی مرضی کا رشتہ مل جائے گا۔